پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل والوں کو لے کر کوہ طور کی طرف چلنے لگے، پروردگار عالم سے کلام کرنے کے لیے، اپنے خالق اور مالک سے باتیں کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ 70 افراد کو بھی اپنے ساتھ لیا اور چلتے چلتے تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگے۔ اتنے تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھے، قوم والے پیچھے رہ گئے، وہ 70 لوگ پیچھے رہ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی کوہ طور پہ تشریف لائے، اپنی قوم سے پہلے آگئے، قوم والوں سے پہلے کوہ طور کے اوپر تشریف لائے، تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے آئے۔ جب کوہ طور پر تشریف لائے، پروردگار عالم نے فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، پروردگار عالم نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، اپنی قوم سے بھی پہلے جلدی آنے کی وجہ کیا ہے؟ اتنے تیز چلنے کی وجہ کیا ہے؟ اتنی جلدی آنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی قوم والے پیچھے رہ گئے، وہ آپ کے برابر نہیں چل سکے، آپ کی طرح تیز نہیں چل سکے۔ کس چیز نے تیز چلنے پہ مجبور کیا؟ کس چیز نے جلدی آنے پہ مجبور کیا؟ جلدی پہنچنے کا مقصد کیا ہے؟ پروردگار عالم تو سب کچھ جاننے والے ہیں، لیکن قرآن کو اس کا حصہ بنانا تھا۔ قرآن کے اندر اللہ نے یہ بات بتانی تھی، قرآن کے اندر اللہ پاک نے یہ واقعہ ذکر کرنا تھا، قیامت تک کے لوگوں کو بتانا تھا۔ اس لیے پروردگار عالم نے فرمایا میرے کلیم، اتنی جلدی کی وجہ کیا ہے؟ اتنی تیز رفتاری کی وجہ کیا ہے؟ قوم کو پیچھے چھوڑ کر کیوں آگے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، میرے پروردگار، میری قوم بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، وہ بھی میرے پیچھے کوہ طور کی طرف آ رہی ہے، میں آپ کی رضا پانے کے لیے جلدی آ گیا، آپ کو راضی کرنے کے لیے جلدی آ گیا، ملاقات کے شوق میں جلدی آ گیا، کلام کرنے کے شوق میں جلدی آ گیا۔ آپ سے کلام کرنے کا شوق اتنا ہے، عبادت کا جذبہ اتنا ہے، اس پاکیزہ جگہ پہ پہنچنے کے جذبات اتنے ہیں، کوہ طور پہ آنے کا میرا شوق اتنا ہے کہ میں جلدی جلدی اس جگہ کی طرف آتا ہوں، تیز قدموں کے ساتھ اس جگہ کی طرف بڑھتا ہوں۔ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ان کی عبادت کا ذکر فرمایا، ان کا تیز چلنے کا ذکر فرمایا، پھر اپنے حبیب پر قرآن کو نازل کیا، ان کی رفتار کو بتایا، ان کے دل کی تمنا کو بیان بھی فرمایا، تاکہ مسلمان قرآن پڑھتے ہوئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے، مسجد میں آنے میں دیر نہیں کریں گے، عبادت والی جگہ کی طرف جلدی چل کے جائیں گے، نماز کی طرف دوڑ کر جائیں گے، رب سے ملاقات کے لیے بھاگ کر جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملنے کے لیے دوڑتے ہوئے تشریف لے گئے، تیز قدموں کے ساتھ تشریف لے گئے۔ نماز رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے، پروردگار سے ملنے کا ذریعہ ہے، مسجد ہماری عبادت کی جگہ ہے، مسجد قیام کی جگہ ہے، مسجد رکوع کرنے کی جگہ ہے، مسجد سجدہ کرنے کی جگہ ہے، مسجد عبادت کرنے کی جگہ ہے، مسجد اللہ کا ذکر کرنے کی جگہ ہے، مسجد اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر ہے۔ اللہ رب العالمین کو جیسے کوہ طور بڑا پسند تھا، اللہ کوہ طور سے پیار کرتا تھا، اللہ ان مساجد سے بھی محبت کرتا ہے، جیسے پروردگار عالم کوہ طور کی طرف چلنے والے سے پیار کرتا تھا، اس کی طرف نظر رحمت فرماتا تھا، اس کی طرف نظر کرم فرماتا تھا۔ جو اللہ کے گھر مسجد کی طرف آتا ہے، تیز قدموں سے چلتا ہوا آئے، جو مسجد کی محبت میں چلتا ہوا آئے،
عبادت کا شوق دل میں لے کر آئے، رب سے ملاقات کا جذبہ لے کر آئے، عبادت کا جذبہ دل میں لے کر آئے، پروردگار عالم اس پر بھی خصوصی نظر کرم فرماتا ہے، اللہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ جو اپنی دکان بند کر کے مسجد میں آیا، اللہ کی خصوصی رحمت لے کر جائے گا، اپنا کاروبار روک کر اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکال کر آیا، پروردگار عالم نظر رحمت فرمائے گا۔ اس لیے پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ان کے تیز چلنے کا ذکر بھی فرمایا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ میرا کلیم طور سینا پہ اس لیے جلدی چلتا ہوا آیا تاکہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ حالانکہ اپنی قوم کو ساتھ لائے، حکم تو یہ تھا کہ آپ ساتھ آ جائیں ان کے، یہ نہیں فرمایا تھا کہ آپ پہلے آ جائیں وہ بعد میں آئیں، لیکن خود اتنی تیزی سے آگے بڑھے کہ قوم والے پیچھے رہ گئے، وہ 70 لوگ پیچھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت آگے ان سے پہلے کوہ طور پہ تشریف فرما۔ اب سوال تو رب جانتا ہے نا کہ اس کا جواب کیا ہے، لیکن چونکہ قرآن کا حصہ بننا ہے اس واقعے نے، قیامت تک یہ ذکر ہونا ہے اور عبادت کا شوق دل میں ڈالنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سوال جو فرمایا وہ بھی ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کو جو جواب دیا اللہ نے وہ بھی ذکر فرمایا کہ تم بھی اپنے اندر عبادت کا جذبہ رکھو، شوق رکھو۔ جب تک دل میں شوق نہیں ہوگا، عبادت کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا، کام نہیں کر پاؤ گے۔ عبادت کا جب شوق ہوگا نماز بوجھ نہیں لگے گی۔ ہمیں نماز بوجھ کیوں لگتی ہے؟ ہمیں شوق نہیں ہے، ہمارے اندر جذبہ نہیں ہے، اپنے رب سے ملنے کی تڑپ نہیں ہے، اپنے رب سے ملاقات کرنے کا جذبہ ہمارے دل میں نہیں ہے۔ جب رب سے ملنے کے جذبات دل میں ہوں گے، شوق دل میں ہوگا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میری ملاقات میرے رب سے ہوتی ہے، تو پھر ایسے ہی دوڑیں گے، ایسے ہی بھاگیں گے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف بھاگے تھے، کیونکہ رب سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک یہی واقعہ ان آیات میں بیان کرتا ہے۔ پھر دوسرا واقعہ اپنے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کا بتایا کہ انبیاء کے کچھ واقعات قرآن میں اللہ بیان اسی لیے کرتا ہے تاکہ یہ امت ان سے سبق حاصل کرے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اس کا ایک نتیجہ میں نکالنا چاہتا ہوں، آپ توجہ رکھیں گے بات سمجھ آ جائے گی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، قرآن میں اللہ نے ذکر فرمائی، 90 سال کی عمر ہو گئی۔ کتنی عمر؟ 90 سال، 90 سال عمر ہے، بال سفید، کمر جھک گئی ہے، بزرگی کے آثار ہیں، عورت بیوی بانجھ پن کو پہنچ چکی ہے۔ 90 سال کی عمر میں انہوں نے ایک دعا کی، پروردگار عالم نے دعا بھی ذکر کی، دعا کی قبولیت بھی بتائی، اور دعا کی قبولیت کے اسباب بھی اللہ نے ذکر فرمائے۔ دعا کیا کی؟ فرمانے لگے وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ سورۃ الانبیاء میں ان کی دعا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے زکریا نے دعا کی، دعا کر رہے، فرمانے لگے وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ 90 سال کی عمر، سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، جسم کے اندر کمزوری بھی آ چکی، بڑھاپا بھی آ چکا ہے، اور ان کی بیوی بھی بانجھ پن کو پہنچ چکی، اولاد کی امید نہیں، ظاہری طور پہ امید نہیں۔ 90 سال کی عمر میں ہاتھ اٹھائے، دعا کرنے لگے، میرے پروردگار اولاد کی نعمت عطا فرماؤ۔
میں اپنا وارث چاہتا ہوں، مجھے وارث عطا فرما جو علوم نبوت کا وارث بنے گا، اس دین کا وارث بنے گا، دین کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری اٹھائے گا، آپ کے بندوں تک دین کا پیغام لے کر جائے گا۔ میرے پروردگار مجھے کوئی وارث عطا فرما، اولاد کی نعمت عطا فرما۔ اولاد کے لیے دعا مانگی، پروردگار عالم نے دعا کا جواب بھی دیا، فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ۔ فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، اولاد کے لیے دعا مانگی، پروردگار عالم نے دعا کو قبول بھی فرمایا، اور ساتھ ہی یہ فرمایا اے زکریا بیٹا عطا کروں گا، بیٹے کا نام بھی یحییٰ ہوگا۔ بیٹے کا ذکر بھی فرمایا، بیٹے کا نام بھی اللہ پاک نے خود ہی ذکر فرمایا میرے نبی دعا مانگنے والے، آپ نے دعا مانگی، مجھ سے مانگا، میں بیٹا عطا کروں گا، اور بیٹے کا نام زکریا، بیٹے کا نام یحییٰ علیہ السلام ہوگا۔ پھر ساتھ اللہ پاک نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ۔ فرمایا میرے محبوب اور قرآن پڑھنے والوں، قرآن کی تلاوت کرنے والوں، حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا مانگی، فرمایا میں نے بیٹے کی نعمت عطا کی، اس نعمت سے پہلے اس کی بیوی کو اولاد کے قابل کر دیا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ، یہ جملہ سمجھے، اللہ پاک نے صرف اتنا نہیں فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، میں نے ان کو بیٹا یحییٰ عطا کر دیا، حالانکہ اتنا بھی کافی ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، میں نے ان کی بیوی کو صحت عطا فرمائی۔